یہ لوگ زمانے کا ضمیر ہیں جو اپنے زور سے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانی ہاتھوں سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وقت کا ظلم ہے جس پر ہم قادر نہیں ہیں، جس کی برابری صرف ہماری ادنا یاد کی رحم دلی کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک کردار سے ملتے ہیں اپنی اس نشست میں۔ اس افسانے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کا سماج کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن ہے۔ وہ لوگوں سے بیک وقت محبت بھی کرتی ہے اور نفرت بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اور سماج کس طرح سے فرد کا تشخص برباد کرتا ہے، مسخ کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس افسانے کی روشنی میں ان نکات پر بات کریں گے۔ اس افسانے کا تعلق جو ہے وہ کیمپس فکشن سے ہے، اور اس میں فلیش بیک تکنیک استعمال کی گئی ہے کہانی کو بیان کرنے کے لیے۔ افسانے کے آغاز میں اس کہانی کا راوی، جس کا نام سلطان حسین ہے، وہ ندی کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ ایک خط کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہ بتائے بغیر کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے وہ ماضی کی یادوں میں کھو جاتا ہے۔ 2 سال پہلے جب وہ کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کی غرض سے جاتا ہے، اس کی یادوں میں ایک لڑکی کا ذکر آتا ہے جس کا نام بلانکا ہے، جو کہ لسانیات کی طالب علم ہے، بلا کی ذہین ہے، اور اس میں بغاوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کہانی آگے چلتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی باغیانہ سوچ کی وجہ سے اور غیر معمولی برتاؤ کی وجہ سے یونیورسٹی بھر میں بدنام ہے۔ یونیورسٹی میں 2 گروہ ہیں، ایک جو اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے جس میں اس یونیورسٹی کا ڈین تک شامل ہے، اور ایک ایسا گروہ جو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ اس سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ سماج کے مسلط کردہ اصولوں، اخلاقیات اور عقائد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے دوستوں کو چومنے میں کوئی آر نہیں سمجھتی، لیکن جب کوئی اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اسے دھتکار دیتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک محبت، پیار، رشتے، تعلقات، یہ سبھی سماج کی وہ زنجیریں ہیں جو فرد کو بے بس کر دیتے ہیں اور انسان کا تشخص برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ سب کے بن کے رہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہانی کے تسلسل میں کہ وہ لوگوں سے تعلق بنانے میں ایک جھجک محسوس کرتی ہے، لوگوں سے دور بھاگتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا نعرہ ہے کہ سب سے بن کر رہو، یعنی کسی بھی انسان سے اس کے رنگ، اس کی زبان، اس کی نسل یا اس کے عقیدے کی بنیاد پر نفرت نہ کی جائے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر تعلق اور دوستی کو رکھا جائے۔ اس کی شخصیت میں یہ دو رنگی کیوں ہے، کس لیے ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آگے پتہ چلتا ہے جب وہ سلطان کو، جو کہ اس کہانی کا راوی ہے، اس کو اپنی کہانی سناتی ہے کہ جب اس کے والدین نے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، اس کو ایک دن بلاتے ہیں اور پاس بٹھا کر اسے بتاتے ہیں کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ لے پالک ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد اس کی شخصیت، اس کی انفرادیت، اس کی انا، عزت نفس، ہر چیز چور چور ہو جاتی ہے۔ گھر جو کہ انسان کے لیے ایک پناہ گاہ ہوتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے بعد وہ پناہ گاہ اس سے چھین جاتی ہے، اور وہ گھر میں خود کے ایک اضافی شے تصور کرنے لگتی ہے، تو اس کا جو وجود ہے وہ دوسروں کا مرہون منت ہے کہ دوسرے اسے کھلائیں گے، پلائیں گے۔ جس طرح سے انسان کتے کو پالتا ہے، اس کو بھی اپنا وجود ایک کتے کی مانند نظر آتا ہے کہ وہ بھی ایک کتے کی طرح ہے کہ جس کو انسان اپنی غرض، لالچ یا اپنی ہمدردی کی بنیاد پر پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے یا اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو یہاں پر اس کردار کا یہ سامنے آتا ہے کہ ایک طرف وہ مضبوط کردار ہیں کہ جو سماج کے ساتھ ہر وقت ٹکر لینے کے لیے ہے، لیکن دوسری طرف جو اس کو ایک دھچکا ملا ہوا ہے کہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک نفسیاتی اور ایک روحانی، ایک فکری، ہر حوالے سے جو اس کی پناہ گاہ ہے وہ چھن چکی ہے، وہ ایک ایسی کشتی کی مانند ہے کہ جس کے پاس کوئی ساحل نہیں ہے۔ یہاں پر بلانکا سوسائٹی پر اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے کہ یہ سوسائٹی جس میں سبھی دھن دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چھوٹے گھر سے بڑے گھر تک، چھوٹی کار سے بڑی کار تک، انسان ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، ایک ریس میں ہے کہ بس دوڑتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے، جس سے سوسائٹی تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے لیکن فرد کمزور ہو رہا ہے۔ بلانکا کے کردار سے ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اگر فرد جو کہ سماج کی اکائی ہے،
وہ کھوکھلا ہو جائے، روحانی طور پر بنجر ہو جائے، تو کیا سماج اپنا وجود برقرار رکھ سکے گا؟ اگر اکائی کا وجود ہی نہ رہے تو کل کا وجود کن بنیادوں پر استوار ہوگا؟ افسانے کے اختتام پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس خط میں جو جس خط کا وہ پہلے ذکر کرتا ہے، بلانکا کی موت کی خبر ہوتی ہے۔ کیا مصنف ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سماج پر سوال اٹھانے والے باغی روحیں، بے قرار وجود آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن سماج ہمیشہ موجود رہتا ہے؟